بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج دو اہم ایشوز تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس سے پہلے ہم نے پروگرام بھی کیا تھا ZTBL، یعنی جو بینک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے تو زرعی ترقیاتی بینک کی بات کی جاتی ہے تو اس میں تقریباً اپروکسیمیٹلی مور دین 10,000 اس کے ملازمین ہیں۔ ہم نے ایک ایشو سامنے لایا تھا ایک کرپشن کا کہ سید طلعت محمود جو ان کے صدر ہیں، ان کی جو ڈگری تھی وہ بھی مشکوک تھی۔ اس کے بعد وہ شریف فیملی کے ساتھ وہ ان کے خفیہ جو معاملات تھے ان کے ساتھ بھی اٹیچ رہے۔ فواد حسن فواد نے ان کو صدر لگایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ یہ نواز شریف فیملی پوری ان کی بیک پہ ہے تو انہوں نے یعنی دبا کے کرپشن کی۔ ZTBL میں ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 1400 سے زائد ملازمین جو بھرتیاں کی گئی ہیں وہ غیر قانونی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 7 ارب سے زائد ان پہ کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ موجود تھے۔ ڈگری ان کی مشکوک تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ ZTBL میں کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن وہ اتنا مضبوط تھے جن کے پیچھے شریف فیملی تھی، فواد حسن فواد ان کے پیچھے موجود تھے۔ آلدو کہ احتجاج چلتا رہا، کیسز جو ہیں وہ نیب میں بھی گئے، FIA میں بھی گئے، ہائی کورٹ میں بھی گئے۔ اور ایک ہم نے پروگرام کیا، انہوں نے ہمارے خلاف بھی انہوں نے کوشش کی، لیکن ان کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ تھانے میں نہیں جایا جاتا۔ وہ پیمرا کی وجہ تھانے میں چلے گئے۔ میرے خلاف بھی ابھی تک کوئی کیس شاید موجود ہے، لیکن فائنلی اب کابینہ نے ان کو برطرف کر دیا گیا۔ یہ یعنی رائل نیوز میں پہلے ہمارے 2 پروگرامز تھے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فائنلی وہاں کے جو یونین ہے انہوں نے بڑا رول پلے کیا۔ پورے پاکستان میں احتجاج جو ہے ہمیں دیکھنے میں نظر آئے، اور یہ وہ بینک تھا جو منافع بخش بینک تھا، جس کا مطلب تھا پاکستان کو مزید سٹرونگ کرنا ہے۔ وہ اب 90 ارب سے زائد اس نے تو قرضہ جناب لیا ہوا ہے اسٹیٹ بینک سے، اور سالانہ کی بنیاد پر جناب وہ ادھر بھی واپس دے رہے ہیں، اور 7 ارب سے زائد وہ ابھی خسارے میں یہ بینک جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ کو PIA خسارے میں نظر آتا ہے، وہاں پہ اسٹیل مل بھی نظر آتا ہے، وہاں پہ زرعی ترقیاتی بینک بھی آپ کو خسارے میں نظر آتا ہے، جس کو شاید بہت کم لوگوں کی نظر اس پہ ہے۔ اب ان جو صدر صاحب تھے جناب، صدر جو طلعت محمود صاحب، ان کو کابینہ نے ان کو جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا۔ اب نئے صدر کی تلاش وہاں پہ جاری ہے۔ ایکٹنگ صدر جہاں پہ موجود ہیں، ابھی تک تو ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کرپشن کی بنیاد پر جو سابقہ صدر تھے جو کچھ وہ کرتے رہے، ان کے سامنے چیزیں ساری موجود ہیں، لیکن نئے صدر کی تلاش ابھی جاری ہے۔ ابھی تک ایڈورٹیزمنٹ فی الحال نہیں، لیکن کچھ ذرائع کا ہمارا کہنا ہے کہ اسد عمر صاحب سے کچھ لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، کچھ ملے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون لوگ آتے ہیں اور اس منافع بخش جو بینک تھا اس کی حالت زار بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کیونکہ میں آپ کو کچھ چیزیں پہلے بھی ہم نے بتائی تھی کہ 5 کروڑ کا تو صرف وہ پینافلیکس لگا دیتی تھی جناب، ایک سائن سے زیادہ پاور تھیں، اور ان پاورز کے پیچھے بھی کوئی بات تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ نیب میں ان کے خلاف انکوائریز جناب چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے ایسے معاملات تھے جس میں شاید وہ فواد حسن فواد کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے انہوں نے ان کو لگایا تھا، اور مری میں جو کچھ مشکوک پراپرٹیز تھی شریف فیملی کی، اس میں بھی ان کا نام جناب آتا رہا ہے، اور یہ پورے کیسز ہیں جو ان کے خلاف موجود ہیں۔ پھر انکوائریز ہیں ان کی، مختلف عدالتوں میں بھی کیسز موجود ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ڈے لائٹ کی طرح، لیکن اس کے باوجود اس دور میں ایک طرف فواد حسن فواد اور دوسری طرف شریف فیملی ان کے پیچھے موجود تھی، تو کسی بھی کورٹ میں جناب ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اب چیزیں جناب کیسے کھل کے جناب سامنے آ رہی ہیں، اور یہ چیزیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ میاں عامر صاحب تھے، ہم نے پریویس پروگرام میں ان کی بات کی تھی کہ ان کی جو ڈگری کا مسئلہ بنا، مشکوک کچھ چیزیں تھیں، اس کے بعد ان سے ریزائن لیا گیا، اور تقریباً 1 کروڑ سے زائد اس کے پاس بھی اماؤنٹ موجود تھی، ان سے ابھی تک ریکوری نہیں کی گئی۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو شخص 5 کروڑ کے پینافلیکس لگا سکتا ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں، اور ادارہ بھی جو ہے وہ نقصان میں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس پہ میں بات کروں گا، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے محمد اقبال خٹک صاحب ہوں گے، سیکرٹری جنرل ہیں CBA کے امپلائیز یونین، اور انہوں نے بڑی آواز اٹھائی۔ ان کے خلاف بھی کیا کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی ہم آگے چل کے بتائیں گے۔ دوسرا جو بریک کے بعد میں جس طرف آؤں گا وہ ہے جناب اسلام آباد میں آپ دیکھتے ہیں کہ CDA بڑے ایکشن میں نظر آتا ہے۔
بہت بڑی بڑی پراپرٹی جو سوسائٹیز ہیں پراپرٹیز کی ان کے خلاف، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے برانڈز کے خلاف آپریشنز ہوئے، تجاوزات کے خلاف. لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ سی ڈی اے مشکوک کارروائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں F7 میں پوش ترین ایریا ہے جہاں چیکا چینو کے نام سے ایک ریسٹورنٹ موجود ہے. جب بھی وہاں پہ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوتا ہے تو ان کو پہلے بتا دیا جاتا ہے، اور جس دن آپریشن ہوتا ہے اس کے بعد فوراً بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ دوبارہ سے وہ کام شروع ہوتا ہے، اور وہ فٹ پاتھ پر وہ ریسٹورنٹ موجود ہے، جس بلڈنگ میں وہ موجود ہے اس کی لفٹ کو بند کر کے توڑ کر وہاں پہ کچن بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد سٹنگ کے لیے کوئی پلان موجود نہیں ہے، سٹنگ کے لیے ایک چیئر کے لیے جگہ نہیں ہے. لیکن وہ باہر فٹ پاتھ پر وہ جناب وہاں پہ جو یوتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وزٹ کرتے ہیں. لاؤڈ میوزک وہاں پہ جناب چل رہا ہوتا ہے، روڈ بلاک ہوتی ہے، اور اس میں چند سی ڈی اے کے افسران بھی ملوث ہیں، اور یہ بھی ان کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ ملوث ہیں. لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. سلمان ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، انہوں نے سٹوری پہ پورا کام کیا ہے، وہ بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا. اور پہلے ہم چلتے ہیں محمد اقبال خٹک صاحب کی طرف. اقبال خٹک صاحب مجھے بتائیے گا، بہت سی چیزیں ویسے میرے پاس ہیں، ٹائم کیونکہ کم ہوتا ہے، تو پہلے 2 پروگرامز ہوئے تھے پورے پاکستان میں، آپ کی یونین نے احتجاج کیا، بہت سے جو وہاں پہ کچھ اچھے افسر بھی تھے انہوں نے بھی آواز اٹھائی کہ جو صدر ہیں سید طلعت محمود صاحب، انہوں نے جناب کرپشن کی انتہا کر دی ہے کہ 7 ارب سے زائد تو ان کے اوپر ڈائریکٹلی کرپشن کے الزامات ہیں. 5 کروڑ کے وہ جناب پینافلیکس کے ٹھیکے دے دیتے ہیں، پھر 90 ارب سے زائد تو اسٹیٹ بینک کے مقروض ہے نا آپ کا ZTVL. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ وہ برطرف ہوئے فائنلی، کتنے سالوں کی کوشش تھی آپ کی یونین کی، اور آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوتی رہی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں رائل ٹیلی ویژن نیوز کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے چینل نے آواز اٹھائی زرعی ترقیاتی بینک کے سابقہ جو صدر تھے طلعت محمود، ان کی کرپشن کی، اور اربوں روپے کی کرپشن تھی. چونکہ اپریل 2014 میں اس کی اپائنٹمنٹ سابقہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی، اور چونکہ قانون تو یہی ہے کہ اداروں کے سربراہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے تعینات ہوتے ہیں، مگر یہ جو صدر تھے طلعت محمود صاحب، اس کو فواد حسن فواد کے دستخطوں سے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے تعینات کیا تھا. اور چونکہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے اور ان کے صاحب اس وقت کے حکومت کے خاص الخاص تھے، اور اس کی وجہ سے اس نے آتے ہی اپریل 2016 سے کرپشن شروع کر دی. ایسے جو کوالیفیکیشن جس کے پاس کم تھی، تجربہ وہ نہیں تھا مطلوبہ، اور اس طرح کے لوگوں کو بھرتی کیا، جس میں زیادہ تر بھاری تنخواہوں پہ جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں، اس میں اس نے اپنا ایک داماد حنیفہ بخاری صاحب کو بھی وائس پریزیڈنٹ بھرتی کیا. اور یہ تمام لوگ چونکہ یہ خود بھی پنجاب کوآپریٹو بینک سے یہاں تشریف لائے تھے، اور اس نے وہاں پنجاب کوآپریٹو بینک سے تقریباً میجارٹی لوگوں کو یہاں بھرتی کیا بغیر کسی میرٹ کے، بغیر کسی کوالیفیکیشن کے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دوہری شریعت ہیں، جن کی ڈگریاں بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ویریفائی نہیں ہیں. چونکہ بینک کا صدر طلعت محمود خود بھی BA 3rd ڈویژن تھا، اور اس کے جو ڈگری تھی وہ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے. انتہائی افسوس کی بات ہے، ملک کا سب سے بڑا بینک، زرعی ترقیاتی، اب زرعی ملک ہے یہ ملک، اور اس کا واحد بہت بڑا اثاثہ ہے، اس پہ 3rd ڈویژن جناب ایک شخص کو لگایا جاتا ہے، اور وہ بھی جناب جس کی پولیٹیکل بیک ہو. یہ مطلب یہ کب سے یہ شروع ہو گیا؟ یہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں سارے ادارے. تو اس زمانے میں 2014 میں جب بینک میں ایڈ آئی ہے بینک کے صدر کی تعیناتی کے لیے، تو 86 لوگوں نے اپلیکیشنیں تھی. صحیح. اس میں بڑی اچھی یونیورسٹیوں کے لوگ تھے، واسٹ ایکسپیرینس تھا ان کا، ہائیلی کوالیفائڈ تھے. مگر چونکہ یہ BA اور 3rd ڈویژن اور اس کا 5 سالہ جو ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کا مطلوبہ تجربہ ہے وہ بھی اس کے پاس نہیں تھا. چونکہ یہ منظور نظر تھے سابقہ حکومت کے، انہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا، اور چونکہ یہ نائل تھے، اور نائلی کی وجہ سے اس نے بینک کو تباہی کے دہانے پہ مچا دیا. 30 جون 2017 کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں 7 ارب کا خسارہ ہو چکا ہے، اور اس نے درجنوں ایسی برانچیں کھولی ہیں جو لاس میں جا رہی ہیں. اچھا، درجن نئی برانچیں کھولی ہیں. پہلے کچھ برانچیں لاس میں تھی، اور ان سے آگے مزید برانچیں سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے قائم کی ہیں، جس کی وجہ سے وہ برانچیں لاس میں جا رہی ہیں. پھر اس نے
کروڑوں روپے کے ٹھیکے دیے اور وہ پیپرا رولز کے بالکل اگینسٹ دیے، ان کی ضرورت بھی نہیں تھی بعض ٹھیکوں کی. پھر اس نے فرنیچر 8.5 لاکھ کا تو اس نے ایک جنریٹر خرید کے دیا برانچ میں. اب آپ بتائیں 500 برانچوں میں اب 8.5 لاکھ کا فی جنریٹر، جس بعض برانچوں میں ضرورت بھی نہیں تھی، چھوٹی برانچیں تھیں، اور کروڑوں روپے اس نے پینافلیکس پہ لگائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1200 لوگوں کو اس نے جو نائل تھے، ناتجربہ کار تھے اور ذاتی اس کے دوست تھے اور کیا میرٹ رکھا تھا؟ 1200 لوگوں کی بھرتیاں ہوئی ہیں، کیا میرٹ رکھا تھا اس میں؟ مسلم لیگ نون کا ہونا ضروری تھا یا کیا اس کے لیے ہو یہ رہا تھا پچھلے 4-5 سالوں سے کہ چونکہ اس کو پھر ایکسٹینشن بھی دے دی 3 سال کے بعد، 2016 میں اس کو مزید 2 سال کی ایکسٹینشن دے دی اور بغیر کسی ایڈ کے، بغیر کسی اس کے. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ یہ اس کو جو سفارش ہوتی تھی سابقہ حکومت کی، اس کے مطابق یہ پھر اخبار میں ایڈ دیتا تھا. حالانکہ ایڈ تو بینک کی ریکروٹمنٹ پالیسی کے مطابق دینا چاہیے تھا، مگر چونکہ یہ اس جیسے ایک ارشد اعجاز نام کا ایک اس نے ایک وائس پریزیڈنٹ بھرتی کیا تقریباً 1.5 لاکھ پہ لاہور میں، اس کو لاہور کا زونل چیف بھی اس نے پوسٹ کیا. اس کی جو ہے وہ 58 ایئر ایج تھی، 58 سال ایج تھی، اور 2 سال بعد اس نے ریٹائر ہونا تھا. مگر چونکہ سفارشی تھے اور اس کے جو ہے نا ذاتی اثر و رسوخ کے بھی لوگ تھے، تو اس طرح اس نے بھرتیاں کی. دوسرا جو سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جب ADBP سے ZTBL کنورٹ ہوا تو اس ٹائم ایک آرڈیننس ایشو ہوا تھا، ADBP آرڈیننس 2002. اس کے سیکشن 6 میں لکھا تھا کہ جو ADBP سے ZTBL میں لوگ جائیں گے وہ ان کے رولز ریگولیشن جو سروس کے ہیں وہ سیم ہوں گے. چونکہ اس کی کوئی تجربہ نہیں تھا اور اہلیت نہیں تھی، اس نے کیا کیا کہ 11/12/2014 کو ایک سرکولر کیا اور ADBP کے جتنے آفیسرز تھے وہ سب کو اس نے کنورٹ کر دیا ZTBL میں. اس پہ کچھ لوگ بینک کے آفیسرز پشاور ہائی کورٹ گئے. پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ اللیگل ہے، یہ تو جا ہی نہیں سکتے، اس کو واپس 61 کے رولز میں کریں. پھر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بینک انتظامیہ سپریم کورٹ میں چلے گی. سپریم کورٹ نے ان کی اپیل ڈسمس کر دی. پھر یہ سپریم کورٹ کی اپیل کے فیصلے کے خلاف ریویو اپیل میں چلے گئے. سپریم کورٹ نے وہ بھی ڈسمس کر دی. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ چلاکی یہ کی کہ وہ کچھ لوگوں کو واپس کر دیا، کچھ کو پھر SR5 میں ڈال دیا. اس پہ ایڈیٹر جنرل نے اپنے جو آڈٹ رپورٹ ہے 2015-16 اس میں بڑا سیریس اس نے نوٹس لیا، اور ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آڈٹ رپورٹ میں لکھا کہ تقریباً 5 ارب سے زیادہ یہ جو کرپشن ہوئی ہے یہ اللیگل سروس رولز کی وجہ سے، اس کو ریورس کریں اور ان سب کو جو SR5 میں گئے ہیں واپس 61 میں. اچھا، اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ZTBL کے سینکڑوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ لوگوں کا ساتھ بھی دیا اور ادارے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے لیے آواز بھی اٹھائی. اب آپ دیکھیں کہ درجنوں ایسی برانچز کھولی گئیں، پہلے سے ہی بینک خسارے میں ہے، اس کے بعد 1200 سے زائد لوگوں کو بھرتی کیا گیا، پھر کروڑوں کے جو جناب اشتراط اور باقی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں کہ جناب وہ پینافلیکس لگاتے رہے. 7 ارب سے زائد خسارہ آپ کا بینک کا موجود ہے پہلے سے. 90 ارب اسٹیٹ بینک کے آپ نے دینے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اب ظاہر ہے کابینہ نے یہی ساری چیزیں دیکھ کے ان کو برطرف کیا یا کیا معاملہ کیا تھا وہاں پہ؟ جی پھر چونکہ 2017 میں دسمبر میں ہم نے امپلائیز یونین کی زیر سرپرستی پورے پاکستان سے ملازمین آئے، ورکرز یونین کے آئے، اور انہوں نے بینک کے سامنے ایک ملگیر پورے دن احتجاج کیا اور کرپشن کے خلاف. اس پہ پھر جا کے ایک پروگرام ہوا رائل ٹیلی ویژن پہ، اس پہ اس کا یہ اثر ہوا بینک انتظامیہ پہ کہ کچھ لوگ بھاگ گئے. جیسے انہوں نے ایک متصب بھرتی کیا ہوا تھا، وہ بھاگ گیا، وہ تقریباً 4 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا تھا، گاڑی پیٹرول بھی لے رہا تھا. چیف آپریٹنگ افسر جو 6.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا تھا، گاڑی تھی، پیٹرول تھا اور فیسلٹیز تھی، وہ اس نے ریزائن دیا. اور اس علاوہ اور کافی لوگ جو تقریباً 1.5 جو اللیگل لوگ تھے اوور ایج تھے وہ بھاگ گئے. اس کے بعد احتجاج جب ہم نے کیا تو میں نے انتظامیہ چونکہ فل پاور میں تھی اور حکومت کی سرپرستی تھی، انہوں نے ملازمین کے خلاف FIR درج کروائیں. ہم یونین کے 6 لوگوں کو نوکری سے برخاست کر دیا اور کچھ لوگوں کو دور دراز علاقوں میں ٹرانسفر کر دیا، اور جس کی وجہ سے ملازمین میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. مگر موجودہ حکومت اسپیشلی وزیر اعظم عمران خان صاحب اور وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کہ ہم ZTBL کے ملازمین بلکہ ملازمین کے جو خاندان ہیں تقریباً 10,000 خاندان ہیں، وہ سب ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے
मेरिट की पॉलिसी को बरकरार रखते हुए सबका सदर की करप्शन को देखते हुए इसको बरतरफ कर चलो आपने तो आवाज़ उठाई थी, हमने हमारे खिलाफ क्यों वो कोर्ट में चले गए थे, हमारे खिलाफ उन्होंने थाने में FIR काटने का कुछ तुक बनता है, आज वो सारा कुछ साबित हो रहा है, तो ये मतलब सिर्फ धमकाने के लिए, डराने के लिए वो हमारे खिलाफ भी कोर्ट में जा रहे थे? तो चूंकि वो मीडिया को भी डराते धमकाते थे या बाज़ मीडिया को लालच देते थे और मुलाजिमीन को भी डराया धमकाया, फिर हमने चेयरमैन नायब जनाब जस्टिस रिटायर इकबाल साहब से मुलाकात हुई, उससे हमने ये करप्शन की सारी कंप्लेंट की है, DG नायब से हमारी कंप्लेंट हुई है, उससे भी मुलाकात हुई है, हाई कोर्ट में हमने 4 केस किए इसके करप्शन के खिलाफ, मगर अभी तक इंतज़ार में हैं, शायद कोई सुनवाई हो सके। अभी बरतरफ काबीना ने किया है, आप क्या समझते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और वो जो करप्शन होती रही है कुछ मुल्क को वापस आएगा पैसा? देखो जी, बैंक 90 अरब रुपए का स्टेट बैंक का मकरूज़ है, जिसके हम हर साल दिसंबर में किस्त देते हैं 4.5 अरब रुपए, और 7 अरब का ये पिछले साल जो बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई है उसमें ये 7 अरब का खसारा बैंक को हुआ है। तो ये अरबों रुपए की करप्शन हुई है। अगर ये मौजूदा हुकूमत इस पे एक्शन ले और ये अरबों रुपए की रिकवरी करे तो बैंक की काफ़ी हालत जो है बेहतर हो सकती है। सही। अच्छा, अभी एक्टिंग जो सदर हैं वो कैसे हैं और आप एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है? नए सदर की बातें हो रही हैं। गवर्नमेंट ने ये तो बड़ा अच्छा फैसला किया है। पहला फैसला तो ये बड़ा अच्छा किया है कि उन्होंने ये साहबका जो सदर थे तलत महमूद उसको बरतरफ कर दिया। दूसरा अच्छा फैसला ये किया कि बैंक के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिसको MBA मतलब मास्टर है बिजनेस अकाउंट्स में और ICA किए हुए हैं, उस हाईली क्वालिफाइड हैं और हाईली यूनिवर्सिटियों से हैं और पिछले 15 साल से सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे हैं और उसका माजी बेदाग है और बड़े हानेस्ट एग्जीक्यूटिव हैं, उनको एक्टिंग चार्ज दिया है। तो हम तो यही कहते हैं कि हमारी तो यही दरख्वास्त होगी कि ये जो मौजूदा एक्टिंग प्रेसिडेंट है और इनको अगर बैंक में मुस्तकिल किया जाए, एक तो ये वही पुरानी वाली तनख्वाह में काम करेगा, नंबर 1, नंबर 2 उसको बैंक के मुतालिक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, 20-25 साल से उस बैंक में है और सीनियर लेवल पे क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस भी उनका मतलूबा उसके मुताबिक है। तो अगर इनको मुस्तकिल किए जाए तो मुझे लगता है कि बैंक तरक्की करेगा और ये जो करप्शन है इसके खिलाफ भी एक्शन होगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमने ये देखा कि टोटल जो 10,000 के करीब आपके मुलाजमीन हैं और दर्जनों नई ब्रांचेस जो खोली गई हैं और जैसे वो ऑल इन ऑल सब कुछ खुद किया करते थे, 5 करोड़ से ज़ायद तो उन्होंने पैनाफ्लेक्स पे लगा दिए। एक तरफ बैंक खसारे में मौजूद है, मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, करप्शन का बाजार गर्म है, दूसरी तरफ दर्जनों जो ब्रांचेस कैसे ओपन होती थी, किसी से कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी? देखिए जी, स्टेट बैंक अप्रूवल देता है, लेकिन चूंकि साबका हुकूमत जो थी वो कानून से बालातर थी और अखलाकियात से बालातर थी, तो साबका हुकूमत के जितने मिनिस्टर MNA सियासी बुनियादों पर ये ब्रांचें खोली गई, जिसकी वजह से बैंक सियासी ज़रा बता देना कहाँ पे ओपन हुई और किसके कहने पे ओपन हुई? देखो जी, पूरे पाकिस्तान में 4 सूबे में ओपन हुई हैं। ठीक है। और 4 सूबे में जो मुस्लिम लीग नून के सियासतदान थे उनकी सिफारिश भी हुई है और इसमें चूंकि एक ब्रांच जब खुलती है उसकी बिल्डिंग का 3 साल का एडवांस देना पड़ता है जो करोड़ों रुपए बनता है, किराया, बिजली के बिल जो है वो देने पड़ते हैं, फर्नीचर 7.5 लाख का फी ब्रांच फर्नीचर दिया गया, जबकि बाज़ ब्रांचें ऐसे हैं कि उसमें 7.5 लाख का फर्नीचर जो है वो उसकी जगह नहीं है। यानी अगर मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा की बिल्डिंग है, 3 साल का एडवांस किराया भी आ गया, फर्नीचर भी वहाँ पे आ गया, तो जाहिर है वो उसको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो शायद इसके पीछे ये आप समझते हैं कि और इदारे का बेड़ा गर्क कर देना, यानी उनको ये नहीं लग रहा कि हमने इस पाकिस्तान के साथ गद्दारी जो है की है कि एक बैंक पहले खसारे में है, सरापा एहतजाज है मुलाजमीन और सिर्फ अपने पैसा इकट्ठा करने के लिए, करप्शन करने के लिए वो ये यहाँ तक आ जाती है। बैंक के सदर की ये हालत थी कि वो जैसे प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है या चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल, इस तरह वो 4-5 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके फिरता था। 18-19 इसने सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किए हुए थे उस प्रोटोकॉल के लिए और उसने इस्लामाबाद जैसे एक महंगे शहर में 3 घर चेंज किए और उन तीनों घरों के जो रेनोवेशन और वो थी वो सारी इन्होंने बैंक के खर्चे पे किए। अच्छा, रेनोवेशन भी बैंक के खर्चे से? 3 घर उसने चेंज किए और मुख्तलिफ जो मतलब उस वक़्त के हुकूमत के जो ख़ास लोग थे उनके मकान इसने लिए हैं, इस पे किराए पे लिए हुए थे ताकि इसकी नौकरी की भी बचत हो और इसके खिलाफ जो है ना करप्शन की आवाज़ भी कोई ना उठाए। तो ये बैंक का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हम चाहते हैं कि हुकूमत इस पे फौरी एक्शन ले।
چونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ یہی پی آئی اے اور اسٹیل مل کی بات کرتے ہیں، جبکہ بینک ملازمین سمجھتے ہیں کہ تیسرے نمبر پہ زر ترقیاتی بینک ہے جس کا کام یہ تھا، جو قیام جس کا اس لیے اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ چھوٹے کسانوں کو کم شرائط پہ قرضے دیں، مگر وہ قرضے دینے کے بجائے بینک کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے پچھلے 4 5 6 سالوں میں اس کی وہ اتنی بڑی ہوئی ہے کہ اس میں بینک کو بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب کر دیا ہے۔ بالکل صحیح، تھینک یو ویری مچ اقبال صاحب، آپ کا آپ تشریف لائے۔ ناظرین، ZTBL اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ڈیفینیٹلی چھوٹے کسانوں کے لیے جو آسان اقساط پر جو قرضے دی جاتے ہیں، پھر ان کسانوں کے لیے جناب باقاعدہ طور پر بجٹ رکھا جاتا ہے وہ اپنا کام کر سکے۔ لیکن گزشتہ 4 5 سالوں میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں فواد حسن فواد ایک طرف، شریف فیملی ایک طرف، اور یہ جو صدر تھے سید طلعت محمود صاحب، انہوں نے اس پورے ادارے کو مفلوج کر رکھا ہے۔ اب یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں، آلدو کہ وہ میرے خلاف انہوں نے جناب ایک تھانے میں جا کے اپلیکیشن میرے خلاف دے رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے خلاف پروگرام کر رہے ہیں، اس حد تک وہ گئے ہیں۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں ثبوت کے ساتھ، آج وہ برطرف کر دیے گئے ہیں، کابینہ نے ان کو برطرف کیا، اور یہ ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 کروڑ کے تو انہوں نے پینافیکس لگائے، 12 سے درجن سے زائد انہوں نے برانچیز اوپن کی، صرف اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جناب وہاں پہ نوازا جا سکے۔ 90 ارب روپے کا مقروض ہے آلریڈی اسٹیٹ بینک کا، اور جیسے خٹک صاحب نے بتایا کہ 4.5 جو ارب ہیں وہ سالانہ کی بنیاد پر ان کو دینے پڑتے ہیں۔ 7 ارب پہلے خسارہ ہے، اور اس میں رینوویشن کے نام پر بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے 1400 سے زائد ملازمین جو بھرتی کیے گئے، اس میں جو ہے ان کو میرٹ پر نہیں بھرتی کیا گیا، اور وہ چند جو سیاستدان تھے وہ اسے فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہ سارے اگر ایک بینک جو پہلے خسارے میں موجود ہے، یہی پوزیشن آپ کے پی آئی اے میں ہے، یہی پوزیشن آپ کے اسٹیل مل میں ہے، اور پھر اگر وہ بڑے فخر سے یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں بہت اچھے کام بھی ہوئے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن کچھ ایریاز میں ایسا بھی ہوا کہ جہاں پہ انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو فرنٹ پہ رکھا کہ جو اداروں کو انہوں نے مختلف طریقوں سے انہوں نے ڈیمیج کیا، صرف چند افراد کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے۔ ابھی یہ پوزیشن آپ کے سامنے ہے، کچھ لوگوں کو باقاعدہ طور پر ہمارے پروگرام کے وہاں پہ برطرف کیا گیا، ان سے انکوائری کرنے کی بجائے، ان سے ریکوری کرنے کے بجائے ان کو خاموشی سے وہاں پہ گھر بھیج دیا گیا۔ ابھی بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ابھی ایکٹنگ صدر ہیں وہ کس حد تک جاتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف، یا نئے صدر اگر آتے ہیں تو وہ احتساب کا عمل کب شروع ہوگا، اور ایسی جو بینک ہے، جو زرعی ترقیاتی بینک ہے، پہلے سے اگر خسارے میں ہے، نئی برانچز کیسے اوپن ہوئی، اسٹیٹ بینک نے کیسے اپروول دی، یہ بہت بڑے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے جو سرکاری جو بینک ہیں، جو سرکاری املاک ہیں، ان کو کیسے نقصان پہنچایا جاتا ہے، لیکن چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد میں آپ کے سامنے آؤں گا کہ CDA میں چند افسران جناب وہ کیا کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔